ہاں چلے بھائی ترجمہ سنیے، اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہو؟ کیا پھر بھی تم اتنا نہیں سمجھتے ہو؟ اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یا جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یہ بھی ترجمہ ہے۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہو؟ کیا پھر بھی تم اتنا نہیں سمجھتے ہو؟ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک یہ نماز دشوار ضرور ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، بے شک یہ نماز دشوار ضرور ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کے پاس واپس جانے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ اب ترجمہ سنو بھائی، اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہو؟ کیا پھر بھی تم اتنی بات کو نہیں سمجھتے ہو؟ کیا پھر بھی تم اتنی بات کو نہیں سمجھتے ہو؟ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک یہ نماز دشوار ضرور ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، اور وہ لوگ ہیں، خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ اس کے پاس واپس جانے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کا جو یہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تھا، پھر ان کو اگلی آیتوں کے اندر جو اعتقاد صحیح کرنے کا حکم دیا تھا کہ آخری نبی پر ایمان لے آؤ، سمجھ میں آیا؟ آمینو بما انزلت مصدقا، یہ ان کی اعتقادی جو خرابی تھی، آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کے بعد اب اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ چنانچہ کہہ رہے کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت ہے، اس لیے صرف نماز کا تذکرہ کیا، چنانچہ نماز کو قائم کرو۔ اور مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ ہے، اس کا حکم دیا، اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب نماز پڑھو ایسا نہیں کہا، نماز قائم کرو، اقامت سے ہے، اس کا معنی بالکل سیدھا کرنا۔ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نماز کو وقت پر پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اس کے تمام شرائط، تمام واجبات، تمام سنن و مستحبات، سب چیزوں کی رعایت کے ساتھ پڑھے، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ سمجھے؟ نماز کو وقت پر پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تمام شرائط، تمام ارکان، تمام واجبات، سنن، مستحبات، سب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں، برابر۔ اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ یعنی اپنے مال کا مخصوص حصہ، یعنی سونا چاندی روپیے پیسے وغیرہ ہے تو 40واں حصہ دینا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ پھر آگے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سمجھا؟ تو یہاں پر نماز کا ایک خاص جز، یعنی رکوع کا تذکرہ کر کے پوری نماز مراد لی ہے۔ نماز کا ایک خاص جز یعنی رکوع کا تذکرہ کر کے پوری نماز مراد لی ہے۔ اب سوال ہے کہ بھئی صرف خاص طور پر رکوع کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو یہ یہودیوں کی نماز میں سجدہ وغیرہ تھا لیکن رکوع نہیں تھا، اور اس کی مخاطب یہودی ہے، یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تو علماء یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے خاص طور پر رکوع کا تذکرہ کیا۔ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا یعنی جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی اس میں نماز کی جماعت کی اہمیت بتلائی، یعنی سب کے ساتھ مل کر جماعت نماز پڑھو۔ سمجھ؟ اس آیت کی وجہ سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے،
اگر نماز نہیں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو نماز ہی نہیں ہوگی، سمجھ. لیکن جمہور کی رائے یہ نہیں ہے، سمجھ میں. بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں سمجھ، لیکن جمہور کی رائے اس بارے میں کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن وہ ایسی تاکید والی سنت ہے جیسے فجر کی 2 رکعت سنت میں جو آکد المؤکد ہے، سمجھا. تمام تاکید والی سنتوں میں سب سے تاکید. اسی طریقے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی تاکید ہے، جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آگے والی جو آیت ہے آیت نمبر 44، اس کا شان نزول یہ ہے بھائی کہ علماء یہود کے بعض اقربا، بعض رشتہ دار، علماء یہود کے بعض رشتہ دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. تو جب یہ علماء یہود سے ان کی گفتگو ہوتی تو علماء یہود خفیہ طور پر ان سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول برحق ہے، لہذا تم ان پر ایمان جو لائے ہو وہ جو ان کے اوپر ایمان جو ہے باقی رکھو اور ان کی باتوں پر عمل کرتے رہو. ہم جو ایمان نہیں لاتے ہیں وہ ایک مصلحت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ہیں، سمجھ میں. تو علماء یہود کے بعض شان نزول ہے، علماء یہود کے بعض رشتہ دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. اور جب ان رشتہ داروں سے ان کی گفتگو ہوتی تو خفیہ طور پر وہ علماء یہود اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے، لہذا ان کے اوپر تم ایمان لائے ہو وہ اپنی جگہ پر باقی رکھو، ان کی باتوں پر عمل کرتے رہو. اور ہم جو ایمان نہیں لاتے مصلحت کی وجہ سے، مصلحت کیا ہے، پوڑی کے بند ہو جائیں گے، سمجھ. جو عوام کی طرف سے پوڑی کے ملتے تھے جو پڑی کے ملتے تھے وہ پڑی کے ہدایہ بند ہو جائیں گے، سمجھ میں آیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے، توبیخ کر رہے کہ تم لوگوں کو تو برائی کا حکم دیتے ہو، یعنی آخری نبی پر ایمان لانے کا حکم، اور خود کو بھول جاتے ہو. حالانکہ تم کتاب یعنی تورات کو کی تلاوت کرتے رہتے ہو، اس کے اندر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، آخری نبی ہے یہ بات بیان کی گئی ہے، سمجھا. تو پھر تم کو سمجھنا چاہیے، سمجھا. اور اگر حب جاہ اور حب مال، حب جاہ یعنی مرتبے کی محبت اور حب مال یعنی مال کی محبت، یہ دونوں چیزیں اگر تم کو ایمان لانے پر آمادہ نہیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. سمجھ. صبر کرو یعنی جو ہے تمہارے اندر کہ ایسی چیز چاہیے نا، ایسا کھانا چاہیے، سمجھ میں. تو یہ سب لذات کو چھوڑو، غیر ضروری لذات کو چھوڑو. اس کو چھوڑو گے تو زیادہ مال کی ضرورت نہیں رہے گی. جب زیادہ مال کی ضرورت نہیں رہے گی تو صورت میں دوسروں کے سہارے پر جینا نہیں رہے گا، سمجھا. لہٰذا دوسروں کی ہدایت کی تم محتاط نہیں ہوں گے، سمجھا. اسی طرح کے نماز بھی قائم کرو، نماز سے بھی صبر ملتا ہے. نماز کے اندر انتہائی درجے کی عاجزی ہوتی ہے. تو تمہارے اندر جو مرتبے کی محبت ہے وہ مرتبے کی محبت کم ہو جائے گی. جب مرتبے کی محبت ہو جائے گی تو خود تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی. اب رہا کہ نماز خود دشوار ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نماز دشوار ضرور ہے، لیکن جو خشوع کرنے والے لوگ ہیں، خشوع کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی دشوار نہیں ہے. اب خشوع کس طرح پیدا کرنے کا اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو آخرت کا استحضار کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمیشہ وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، لہذا نماز پڑھیں گے تو صورت میں اللہ تعالیٰ اس کا اعلیٰ درجے کا انعام دیں گے. نیز ہم اس کے پاس واپس جانے والے ہیں، لہذا جو برے کرتوت کیے ہوں گے تو اس کی حساب و کتاب بھی ہوگا، حساب و کتاب بھی ہوگا. تو اس طریقے پر ترغیب اور ترہیب دونوں ساتھ پیدا کرو. سمجھ میں آیا. تم جو نماز وغیرہ پڑھتے اس میں جو مشقت پڑتی ہے تو دھیان رکھو اپنے رب سے ملنے والے، لہذا رب اس کا انعام دے گا، یہ ترغیب پیدا ہوگی. سمجھ میں. اور اس کے پاس واپس لوٹنے والے ہیں، سمجھ میں. لہذا پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا، جو کالے کرتوت کیے ہوں گے اس کا حساب دینا پڑے گا. اس طریقے پر تمہارے اندر کیا پیدا ہوگا، تمہارے اندر جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا ہوگا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. برابر. چلیں اب الفاظ دیکھ لیجئے بھائی، الفاظ کو کوئی زیادہ ہے نہیں. وطن سونا نسیہ ینسا نسیان باب سمیع سے اس کے معنی ہے بھولنا. برابر. نسیان سے تعبیر کیا یعنی گویا کہ تم نے دوسروں کی فکر کی، دوسروں کو تلقین کی، لیکن خود کے بارے میں ایسی فکر نہیں کی. حالانکہ حقیقت میں بھولے نہیں. بھولنا تو اس کو کہتے ہیں، نسیان تو اس کو کہتے ہیں آدمی کے دماغ میں ہی یاد رہے، تم کو یاد رہتا ہے لیکن تم نے اپنی ذاتوں کو سنوارنا حصہ چھوڑ دیا ہے، گویا کہ بھول ہی گئے. جو ہے تاکید کے لیے اس طریقے پر کہا، مبالغہ کے طور پر ایسا کہا. خاشعین باب فتح سے آتا ہے، خشع یخشع خشوعا کے معنی ہے جو جھکنا، عاجزی کرنا. خشع یخشع خشوعا عاجزی کرنا. سمجھ میں آیا.
نماز کے اندر خشوع مطلوب ہے، سمجھ، نماز کے اندر خشوع مطلوب ہے، لیکن خشوع فرض نہیں ہے۔ اگر خشوع کے بغیر نماز پڑھ لے گا تو آدمی کی نماز تو ہو جائے گی، اس کے اوپر جو فریضہ ہے وہ اتر جائے گا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو اپنی نماز میں سے اتنے ہی حصے کا ثواب ملے گا جتنے حصے میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے، دھیان کے ساتھ جتنے حصے میں نماز پڑھی ہے اتنے حصے کا اس کو ثواب ملے گا، اس لیے ہمیں دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ برابر، دوبارہ ترجمہ سنو۔ اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہو؟ کتاب یعنی تورات مراد ہے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہو، کیا پھر بھی تم اس کو نہیں سمجھتے ہو؟ اور تم صبر حاصل کرو، حب مال اور حب جار تم کو جو ایمان پر آمادہ نہیں کرتا ہے تو تم صبر حاصل کرو، تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ بے شک نماز دشوار ضرور ہے مگر خشوع کرنے والوں پر وہ لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اس کے پاس واپس لوٹنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کے پاس واپس لوٹنے والے ہیں۔ سنیے بھائی برابر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ چالو رکھیے بھائی، اور چالو رکھیے ذرا، کون نہیں سنتا ہے؟ چلیے ہاں سنیے بھائی۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میں نے کل بتایا تھا اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اللہ کا بندہ۔ اسرا کے معنی بندہ اور ایل کے معنی اللہ، یہ عبرانی لفظ ہے، اللہ کا بندہ۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم یاد کرو میرے ان احسانات کو، میرے اس انعامات کو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہاں والوں پر، یعنی بعض چیزوں میں نے تم کو فضیلت دی جہاں والوں پر۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میرے ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہاں والوں پر، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، ارے سمجھ۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم یاد کرو میں نے ان انعامات کو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہاں والوں پر، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی کی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اس کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے نجات دی، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے نجات دی، وہ تم کو سخت سزائیں دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، اور بس اس آخری آیت کا ترجمہ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے نجات دی، وہ تم کو سخت سزائیں دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل کو مخاطب بنا رہے ہیں کہ اے یعقوب علیہ السلام، اے اسرائیل کے بیٹو، اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کے بیٹو، یعنی تمہارے باپ جن کے اوپر تم کو فخر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر عبدیت بھری ہوئی تھی، سمجھو، لہذا تم بھی اللہ کے عبد بنو۔ اے اسرائیل کے بیٹو، میں نے تم پر جو نعمتیں کی تھی ان نعمتوں کو یاد کرو، اور یہ کہ میں نے تم کو
فضیلت دی تھی جہاں والوں پر، یعنی تم کو، یعنی تمہارے باپ داداؤں کو. دیکھو باپ داداؤں پر جو انعام ہوتا ہے اس سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے. ارے باپ مالدار ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی، اس کی پیڑھی بھی فائدہ اٹھاتی ہے کہ نہیں؟ تو تمہارے باپ دادا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور اسی طریقے جو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا کہ جو ہے نبوت تمہارے اندر، کتنے سارے انبیاء پیدا کیے، کتاب دی، سمجھ، تورات دی، سمجھ، یہ سب انعامات کیے. اسی طریقے پر وادی تیہ کے اندر تم گھوم رہے تھے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوا کھلایا، سمجھ، دھوپ لگ رہی تھی تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ابر کا سایہ کیا. یہ سب انعامات کیے جہاں والوں پر، یعنی بعض چیزوں میں. مراد ہے ان کے آباء و اجداد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، ان کے اوپر جو ہے انعام کیا، تو ان پر انعام کرنا ہے. تمہاری ان کی اولاد ہو، تمہارے پر جو انعام کیا. آگے کہا اس قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. سمجھ میں آیا؟ ہر ایک کے پاس ولا تزر وازرۃ وزر اخری، سمجھا، کوئی کسی کا کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اور کسی کی طرف سے سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور کوئی معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے ایسا بھی نہیں ہوگا، اور کوئی طرفداری بھی نہیں ہوگی. دیکھو کوئی آدمی کو پکڑا جاتا ہے کسی مقدمہ میں تو یا تو کوئی آدمی سفارش کر دیتا ہے اور اس کو چھوڑاتا ہے، تو وہاں پر سفارش بھی نہیں چلے گی. سمجھا؟ خصوصاً جس کی سفارش کیا اگر وہ غیر مومن ہے، جیسے کہ تم اگر آخری نبی پر ایمان نہیں لائے تو تم غیر مسلم ہو، سمجھ، غیر مومن ہے تو اس کو کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. سمجھ میں؟ اسی طریقے پر دوسرا کام ہوتا ہے کہ کوئی معاوضہ لے لو اور چھوڑ دیا جاتا ہے، سمجھ، کوئی رشوت دے کر چھوڑے تو وہاں رشوت بھی نہیں چلے گی. اور تیسرا زور جبرائی کے ساتھ ڈرا دھمکا کر سامنے والے کو، سمجھ میں، ڈرا دھمکا اس ادھیکاری کو ڈرا دھمکا کر چھوڑا دیا جائے تو ایسا بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کون ڈرا دھمکا سکتا، سمجھ، تو کوئی چیز نہیں چلے گی. اس دن سے ڈرو، اس سے پہلے اپنی خبر لو. برابر. آگے ان کا احسان دلایا جا رہا ہے، سمجھ میں، کہ آل فرعون کے متعلقین تم کو کیسی سزائیں دیتے تھے. برابر. اس آیت کا بھی شان نزول ہوا ہے کہ اس طریقے پر ہے کہ ایک نجومی نے فرعون کو بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا. تو اس نے اس کے بعد سے جتنے بھی بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے اس کو ذبح کرنا شروع کر دیا. سمجھ میں؟ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرعون جو تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، اس فرعون سے ہم نے تم کو کیا ہے نجات دی. اس فرعون سے ہم نے تم کو نجات دی. برابر. کہ وہ تمہاری بیٹوں کو ذبح کر دیتا، ہاں، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. عورتیں یعنی ماں یعول کے اعتبار سے عورتیں مراد ہے، مطلب یہ بچیاں بعد میں عورتیں بنے گی. تمہاری بچوں کو زندہ چھوڑ دیتی، اور بچوں کو زندہ چھوڑنے میں خود ان کا مقصد تھا کہ ایک تو بڑی ہونے کے بعد ماما گیری کرے گی، خدمت گزاری کرے گی، سمجھ، اس سے خدمت لیں گے. سمجھ میں آیا؟ اس سے زندہ چھوڑ دے. اور کوئی خطرہ بھی نہیں تھا. نجومی نے جو بتلایا بچے کے بارے میں بتلایا تھا، اس میں بڑی آزمائش تھی. اس میں ذالک کا مرجع اس میں یعنی یہ ذبح کرنے میں، تمہارے بچوں کے ذبح کرنے میں جو ہے بڑی آزمائش تھی. یا تم کو نجات دی، یا آل فرعون سے متعلقین فرعون سے ہم نے جو تم کو نجات دی، اس کے اندر تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی کہ تم شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. نجات دینے میں بڑی آزمائش تھی. تو کس طرح آزمائش کے شکر بجا لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو. یا تم کو ذبح کرتے تھے تمہاری بیٹوں تو اس میں آزمائش تھی، یعنی تم صبر کرتے ہو کہ نہیں. ایک صبر کا مرحلہ ہے اور ایک شکر کا مرحلہ ہے. سمجھ میں آیا؟ چلیے اب اس میں الفاظ دیکھ لیجئے بھائی. الفاظ یہاں پر بھی کچھ زیادہ آئے نہیں. شفاعت کا سب آپ سے آتا ہے باب فتح سے. شفاع یشفع شفاعتن کا معنی سفارش کرنا. باب فتح سے مصدر ہے بھائی. سب چیزیں لکھیے برابر. آپ کے پاس کاپی رکھیے، لکھیے. شفاع ورنہ پھر جو لکھ دیتے ہو کہ نہیں لکھ دیتے ہو بعد میں لکھ دیجئے ورنہ پھر بھول جاؤں گے. شفاع آسان، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. شفاع یشفع شفاعتن سفارش کرنا. آگے ایک لفظ آیا آخری آیت میں یسومونکم سوء العذاب. تو کم ضمیر مفعول اول ہے اور سوء العذاب مفعول بھی ثانی ہے. اور سامل انسان سومن ذلن، اس کا معنی لکھا ہے سام یسوم سومن ذلن الانسان ذلن. اس طریقے پر سام یسوم سومن الانسان ذلن. اس طرح لکھ لو بھائی. سام یسوم سومن الانسان ذلن. سام سومن الانسان ذلن. کسی آدمی کے ساتھ
حقارت و ذلت کا معاملہ کرنا. سام یسوم سومن الانسان ذلن، الانسان ذلن، کسی آدمی کے ساتھ حقارت، ذلت و حقارت کا معاملہ کرنا، کسی انسان کے ساتھ ذلت و حقارت کا معاملہ کرنا، برابر. یذبحون، ذبح تذبیح، ذبح کرنا، برابر، تو آسان ہے. بلاؤن، بلا یبلو، بلاء کا معنی ہے آزمانا، آزمائش کرنا. چلے آگے ترجمہ سنیے پھر آگے. اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم یاد کرو میرے ان انعامات کو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہاں والوں پر فضیلت دی. اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی حص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے نجات دی، وہ تم کو سخت سزائیں دیتے تھے، وہ تم کو سخت سزائیں دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی، اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے خاطر، یعنی تم کو راستہ دینے کے خاطر، مطلب ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو راستہ دینے کے خاطر سمندر کو شق کر دیا، سمندر کو پھاڑ دیا. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے خاطر، اور اگر مطلب خیر ترجمہ کرنا ہو تو تم کو راستہ دینے کے خاطر. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو راستہ دینے کے خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا، پھر ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا اور متعلقین فرعون کو غرق کر دیا. اور حال یہ کہ یہ نظارہ تم دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حال یہ کہ یہ نظارہ تم دیکھ رہے تھے. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو راستہ دینے کے خاطر یا تمہارے خاطر سمندر کو شق کر دیا، پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا اور متعلقین فرعون کو غرق کر دیا، حال یہ کہ تم یہ نظارہ دیکھ رہے تھے. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا دیا. اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر چلے جانے کے بعد پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنایا موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد. حال یہ کہ تم اپنی ذاتوں پر ظلم کر رہے تھے، اور تم ظلم ڈھا رہے تھے، ایسا کر کے اپنی ذاتوں پر ظلم ڈھا رہے تھے. وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کو وعدہ کیا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، اور تم اپنے پر ظلم ڈھا رہے تھے. پھر ہم نے اس کے بعد یعنی اتنا بڑا بھاری گناہ کرنے کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا، تاکہ اس امید پر کہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر ہم نے تم کو اس بڑے بھاری گناہ کے بعد معاف کر دیا، تم سے درگزر کر دیا، اس امید پر کہ تم احسان مانو گے، تاکہ تم شکر ادا کرو. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلے کی چیز، حق و باطل کے درمیان جدا کرنے کی چیز یا فیصلے کی چیز دی تاکہ تم راہ پاؤ. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلے کی چیز دی تاکہ تم راہ پاؤ. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، لہذا تم اپنے خالق کی طرف توبہ کرو، اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، اور تم اپنوں کو قتل کرو، تم میں سے بعض کو قتل کرے. بیان قرآن کا دن ہے تم میں سے بعض کو قتل کرے، دوسرا دن ہے تم اپنوں کو قتل کرو. یہ مطلب کیا ہے؟ پھر بتلاتا ہوں.
یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک، باری ان کے معنی خالق، یہی بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک، بس اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوئے، بے شک وہ بڑے توبہ قبول کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ آخری آیت کا ترجمہ دوبارہ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے اپنے پر ظلم کیا ہے، تم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، لہذا تم اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، اور پس تم میں سے بعض کو قتل کرے، تم اپنوں کو قتل کرو، پھر تم اپنوں کو قتل کرو، پھر تم میں سے بعض کو قتل کرے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک۔ بس اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف توجہ فرمائی، یا اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو شق کر دیا، سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو بچا لیا، یعنی ڈوبنے سے بچا لیا، اور متعلقین فرعون کو غرق کر دیا، حال یہ کہ یہ نظارہ تم دیکھ رہے تھے۔ سمجھا؟ جب فرعون نے پیچھا کیا بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ راتوں رات نکلو، تو یہاں سے راتوں رات نکلے، یہاں سے وہ راتوں رات نکلے، فرعونیوں نے پیچھا کیا، اس میں فرعون بھی تھا۔ اب جو آگے سمندر آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے سمندر پھٹ گیا اور راستے بن گئے۔ 12 خاندان تھے، 12 خاندان کی اولاد تھی، 12 بھائیوں کی اولاد تھی، 12 خاندان میں سب سمندر پار کر گئے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں، احسان بتلا رہے، تمہارے خاطر سمندر کو شق کر کے راستے بنا دیے، اور پھر تم نے پورا دریا پار کر لیا، تو تم نہیں ڈوبے، تم کو ڈوبنے سے ہم نے بچا لیا۔ اور آل فرعون جب اس کے اندر متعلقین فرعون اس کے اندر گئے، بیچ میں پہنچے، ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور وہ ڈوب رہے تھے، تم اس کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ یہ جو ہے یہ یاد کرو، یہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر۔ فرق نہ بھائی، فرق نہ باب نصر سے، فرق یفرق فرقا الشیء کے معنی ہے کسی چیز کو پھاڑنا، فرق یفرق فرقا الشیء، کسی چیز کو پھاڑنا ہو، فرق یفرق فرقا الشیء، بار بار بول رہا ہوں، کسی چیز کو پھاڑنا۔ آگے، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم ظلم ڈھا رہے تھے، یعنی ایسا کر کے پھر ہم نے تم کو اتنے بھاری گناہ کے بعد بھی تم کو معاف کر دیا، اس امید پر کہ تم احسان مانو گے، اس امید پر، یا شاید کہ تم احسان مانو، شاید کہ تم شکر ادا کرو، بیان قرآن کا ترجمہ، اس امید پر کہ تم احسان مانو گے، اس امید پر تم احسان مانو گے۔ جب فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے، اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیجیے کہ اب ہم مطمئن ہو گئے بالکل، لہذا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی شریعت ملے کہ جس کے اوپر ہم عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کوہ طور پر بلایا، سمجھ میں ابتدا میں تو 30 راتوں کا وعدہ، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، سمجھ میں ابتدا میں تو 30 راتوں کے لیے بلایا، اور ان 30 اس مہینے بھر کے روزے رکھے، اس کے بعد 30 دن پورے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے افطار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کو روزے دار کا معدہ جب خالی ہو، معدے میں سے جو بدبو آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مزید 10 دن رہو اور روزے رکھو تاکہ آپ کا معدہ خالی ہو جائے، اور اس کی بدبو ہمیں بہت پسند ہے، یوں ہی کر کے جو ہے 40 راتیں پوری کر دی، سمجھ میں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کیا، تو وہاں گئے، تو ادھر وہاں گئے، ادھر سامری نامی جو منافق تھا بنی اسرائیل میں، اس نے جو ہے حضرت جبرائیل کے نیچے سے، آپ نے پڑھ لیا ہوگا گزشتہ سال، ان کے پیروں کے نیچے مٹی لے لی، وہ جو ہے کالم میں ڈال دی، جس کی وجہ سے آواز پیدا ہو گئی اور لوگوں کو گمراہ کیا، سمجھے کہ یہی خدا ہے، سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ مسئلے کو ادھر موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے، اور ادھر تم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے اپنی ذات پر، سمجھ میں آیا، تو یہ کر دیا۔ عجل کی جمع کیا تھی بھائی، تحقیق میں ساتھ میں رکھو، عجل کی جمع عجول، اور اب بچڑے کو یعنی گائے کے بچے کو عجل کہتے ہیں، اس کی جمع عجول۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بھاری گناہ کے بعد بھی ثم عفونا عنکم، ہم نے تم کو معاف کر دیا، سمجھا۔ عفا یعفو عفوا عنہ کے معنی ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، تاکہ تم احسان مانو، ہمارا احسان مانو، اور تم آئندہ اپنی زندگی سنوارو، سمجھا۔
آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر مزید ہمارا احسان ہے. اچھا یہ ترجمہ کیا میں نے آگے والا نہیں کیا, چلے آگے. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلے کی چیز دی تاکہ تم راہ پاؤ. اسی طرح ہم نے کتاب یعنی تورات دی اور فیصلے کی چیز. اب فیصلے کی چیز سے مراد کیا ہے, اس کے بارے میں 3 قول لکھے ہیں. ایک تو یہی تورات ہی کو فیصلے کی چیز دی, اس لیے کہ تورات میں جو احکام ہیں وہ حق و باطل میں فیصلہ کرتے ہیں, برابر. دوسرا شریعت یعنی شریعت دی کہ شریعت کی وجہ سے حق و باطل میں تمیز ہوتی ہے, حق و باطل میں کیا ہے, تمیز ہوتی ہے. اور تیسرا معجزات, موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے وہ مراد ہے. اس لیے کہ معجزات سے بھی حق دعویٰ اور غلط دعویٰ میں فرق ہوتا ہے. معجزات یا تو فرقان سے مراد تورات ہی ہے یا شریعت ہے یا معجزات ہے. فرقان مصدر بھی وہی اسی باب نصر فرق یفرق فرقا و فرقانا کے معنی ہے 2 چیزوں کو الگ الگ کرنا, 2 چیزوں کو الگ الگ کرنا, جدا کرنا, برابر. چلیے آگے. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم, بے شک تم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے, لہذا تم اپنے خالق کی طرف رجوع کرو, لہذا تم اپنے خالق کی طرف رجوع کرو. اور پھر تم میں سے بعض کو قتل کرے یا تم اپنوں کو قتل کرو, یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک. بس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا, بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی بات کہ تم نے بچڑے کو معبود بنانے کے بعد بہت بڑا ظلم کیا, سمجھ میں آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آ کر, موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا, اللہ تعالیٰ نے بتلایا تو فوراً وہ جلدی پٹاپٹ آ گئے اور جو اپنی قوم کو برابر جھڑکا اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اور ان کے وہاں کیا کہا, تم میں سے بعض کو قتل کرے. کیا مطلب, یعنی تم میں جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی ہے, موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جو شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے وہ لوگ ان کو قتل کرے جو شرک میں مبتلا ہوئے تھے, جو شرک میں مبتلا ہوئے تھے, سمجھا. یہ قتل کرنے کا ان کے وہاں وہی سزا تھی, برابر. کہ گوسالہ پرستی جن لوگوں نے نہیں کی ہے وہ اپنوں کو یعنی اپنے ہی لوگوں میں سے جنہوں نے گوسالہ پرستی کی ہے, سمجھا, ان کو قتل کرے. بارئن اسم فاعل کا صیغہ ہے بھی, برأ یبرأ برأن کے معنی پیدا کرنا. تو بارئن کے معنی خالق لکھا ہے لغت میں, بارئن خالق پیدا کرنے والا, برابر. تو بارئن اسم فاعل کا صیغہ ہے باب فتح سے. برأ یبرأ برأن مصدر ہے, برأ یبرأ برأن کے معنی پیدا کرنا, اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, چلے وہاں پر ترجمہ سنو پھر آگے چلتے. پورا ترجمہ دوبارہ سن لو اوپر سے, پہلے سے سن لو, پھر دیکھتے وقت رہتا ہے تو. اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. آخری مرتبہ ترجمہ سنیے. اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہو؟ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے, بے شک یہ نماز دشوار ضرور ہے مگر خشوع کرنے والوں پر وہ لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں, اور یہ کہ وہ اس کے پاس واپس جانے والے ہیں, اور یہ کہ وہ اس کے پاس واپس جانے والے ہیں. اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد, یا بنی, یہ بنی کیا تھا بھائی, بنی نہ تھا, حالت نسب میں منادہ مضاف ہے, اب اس سے نون گر گئے. اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد, تم یاد کرو میرے اس انعامات کو جو میں نے تم پر کیے, اور یہ کہ میں نے تم کو جہاں والوں پر فضیلت دی, یعنی اس زمانے کی وہ لوگوں پر, سمجھ میں آیا, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر تم کو فضیلت دی کہ تمہارے اندر نبوت جاری کی, سمجھ میں آیا. اسی طریقے سے تم کو کتاب دی, من و سلوہ وغیرہ کھلایا, یہ سب چیزیں. اے بنی اسرائیل, تم یاد کرو میرے ان انعامات کو جو میں نے تم پر کیے, اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہاں والوں پر, اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا, اور نہ کسی نفس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی, اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی, تو ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی, وہ تم کو سخت سزائیں دیتے تھے, برابر. سام سومن الانسان ذلن, کسی انسان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرنا, برابر. لغت میں دیکھ لینا, وہ تم کو سخت سزائیں دیتے تھے, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے, اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے, اور اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. اس میں کا دو مرجع بتاؤ, ذالکم کا مرجع دو بتلایا. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ دیا, پھر ہم نے ڈوبنے سے تم کو بچا لیا, اور
متعلقین فرعون کو غرق کر دیا حال کہ نظارہ تم دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا ان کے چلے جانے کے بعد، حالانکہ تم ظلم ڈھا رہے تھے، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر بجا لاؤ، اس امید پر کہ تمہیں احسان مانو گے، اس امید پر تمہیں احسان مانو گے یا تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلے کی چیز دی تاکہ تم راہ پاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یا قومی، یا قومی کون سی حالت میں ہے بھائی؟ حالت نسب میں ہو، حالت نسب میں، اور کون سی قسم ہے اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ غیر جمع مذکر سالم مضاف بہ الیہ متکلم، کیا بھائی؟ غلامی والی قسم، غیر جمع مذکر سالم مضاف بہ الیہ متکلم، حالت نسب میں اس کا نسب فتحات تقدیری کے ساتھ ہے، تینوں حالتوں میں تقدیری علامت ہے نا اس کا، برابر سب چیزیں نہ ہو تو عقیدت تک چلے گا۔ اے میری قوم، تم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، لہذا تم اپنے خالق کی طرف رجوع کرو یا اپنے خالق کی طرف توبہ کرو، پھر تم میں سے بعض کو قتل کرے، برابر، یعنی گوسالہ پرستی نہ کرنے والے گوسالہ پرستی کرنے والوں کو قتل کرے، پھر تم میں سے تم اپنوں کو قتل کرے، ترجمہ یہ بھی ہے تم اپنوں کو قتل کرو، یا پھر تم میں سے بعض کو قتل کرے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پس اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یا اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوئے، بے شک وہ بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ بس بھائی کافی وقت ہو گیا ہے، اب پڑھنا تو تھا، یہ صفحہ پورا کرنا تھا، لیکن انشاءاللہ برابر سب چیزیں اچھی طریقے پر یاد کیجئے اور جو ہے قدر کیجئے، برابر یہ پارے دوبارہ نہیں پڑھے جائیں گے، اچھی طریقے پر یاد کیجئے۔